آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے میکے سے آئی ہے عید میرے لیے، شب معراج کی پہلی عید میرے لیے ہے وہ عید، اور یہ میرے بچوں کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ماں باپ کا گھر میں کا ہوتا ہی ایسا ہے، وہاں سے کچھ بھی آتا ہے، چھوٹی سی چیز بھی آتی ہے تو انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور بیٹیوں کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی، بیٹیوں کے لیے خوشی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی کافی ہوتی ہیں کہ ان کا میکا انہیں یاد کرتا ہے ہر موڑ پہ نا، انہیں بھولتا نہیں ہے۔ تو بعض پھر میکے والے سب آئے تھے تو میں نے ان سب کو روک لیا کیونکہ شام کو عید بھی تھی، اور میں نے کہا میں اپنے گھر میں اپنے ابو امی کا ختم دلاؤں گی، میرے گھر میں آپ سب جمع ہو جائیں۔ تو کسی نے بھی جانا نہیں ہے، تو مطلب ادھر ہی سب کا کھانا ہے، اور رات کو پھر کھانا وغیرہ کھا کر سب اپنے اپنے گھر چلے جانا عید منانے کے لیے۔ تو سب پھر میری بات مان گئے، میری بہنیں وغیرہ یہاں سب میرے ساتھ کٹنگ کروا رہی ہیں نا، سبزیاں وغیرہ، ہم سب سے پہلے سبزیاں وغیرہ کٹنگ کر لیں گے۔ آئی ایم سوری پیاری یوٹیوب فیملی، میں نے آپ لوگوں کو سلام نہیں کیا، آج خوشی میں بھول ہی گئی۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ایک بہن کی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں نا، اور بس وہی نا، اتنی زیادہ خوشی ہے مجھے اپنے میکے والوں کی کہ میں آپ لوگوں کو سلام کرنا ہی بھول گئی، اور اس کے لیے بہت زیادہ معذرت، کیونکہ جب بھی میں اپنا ولاگ سٹارٹ کرتی ہوں تو آپ سب کو سلام کے ساتھ اور آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں نا، تو آج بس بھول گئی۔ اچھا، میری بیٹی عائشہ ہے، اسے سبزی کٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، گھر کے کاموں کا نا، تو جب بھی میں سبزی وغیرہ کٹنگ کرتی ہوں یہ میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہے نا۔ تو ابھی یہ ماسیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سبزیاں کٹنگ کروا رہی تھی، اور میں نے کہا میں باہر کا کام کر لیتی ہوں، یہ سب مجھے کٹنگ کر کر کے دیتے جا رہے تھے اور میں کوکنگ کر رہی تھی نا۔ سب سے پہلے میں نے کہا دیسی گھی میں حلوہ بنا لیتی ہوں، تو سب سے پہلا کام میرا یہی تھا، کیونکہ حلوہ ایسی چیز ہے بن جائے تو بعد میں آرام سے ہم لوگ گرم بھی کر سکتے ہیں نا۔ تو آج آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں ہمارے پنجاب میں جس سٹی میں رہتی ہوں، ملتان سٹی میں نا، تو اتنی لوڈ شیڈنگ تھی گیس کی بہت زیادہ، ویسے میرے 24 گھنٹے میرا گیس ہوتا ہے نا۔ ایریا میں رہتی ہوں نا، اس ایریا میں کبھی مطلب ایسا ہوا ہی نہیں کہ گیس مطلب جاتا ہو۔ تو آپ یقین جانیں مجھے یہی چیز کی تسلی تھی کہ گیس ہوگا، پر شکر ہے سب کچھ بن چکا تھا۔ تو لاسٹ میں رائس رہ گئے تھے تو گیس چلا گیا تھا، اور روٹی رہ گئی تھی، روٹیاں تو خیر تندور سے لگوا لیں، پھر چاولوں کو ہم لوگوں نے پھر بنایا وہ سلنڈر لگا کر۔ تو مجھے وہی ہوا کتنا افسوس، میں نے کہا دیکھیں جس دن عبادت کے دن ہوتے ہیں، عید وغیرہ ہوتی ہے، ایسے بڑے دن ہوتے ہیں، اس دن گیس ہی چلی جاتی ہے، ویسے 24 گھنٹے گیس ہوتی ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر میں نے سوانجنا ابائل کیا ہوا تھا، میں نے کہا سوانجنا بنا لیتی ہوں، ساتھ ساتھ میں نے ایک چولہے پہ پالک ابائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آج میں پالک نیو طریقے سے بناؤں گی، ڈھابا اسٹائل، کیونکہ ماشاءاللہ فیملی بہت زیادہ تھی، تو میں نے کہا ڈھابا اسٹائل ذرا شوربے ٹائی والی نا، یہ پالک بہت مزیدار بنتی ہے۔ اکثر ہم لوگ خشک والی بناتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بنتی ہے نا، خشک مسالے والی، پر یہ ڈھابا اسٹائل جو تھا نا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم بنایا تھا اور بہت ہی مزیدار بنا تھا، بہت ہی اچھا بنا تھا۔ تو بس آج ہمارے بڑے نا، میرے ابو کو اس ماہ رمضان 18ویں ماہ رمضان کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو پورے 2 سال ہو جائیں گے نا۔ تو پچھلے سے پچھلے سال جو تھا نا، تو وہ سال بہت زیادہ سخت گزرا تھا ہم پر، کیونکہ ایک سال میں مطلب 1 مہینے میں پہلے میرے چچا فوت ہوئے، بالکل ٹھیک تھے، صحیح سلامت تھے، بس موشن الٹی لگی ہے، تو رات سے تھے، ہلکے تھے، صبح جیسے ہوئی تو انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، ایڈمٹ کروایا، 2 گھنٹوں میں بس ان کی ڈیتھ ہو گئی نا۔ تو کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ بالکل صحیح سلامت کھاتے پیتے، سب سے باتیں کی، گلی میں محلے میں جیسے وہ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ بھئی ایسے ہی کیا طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ انسان کا پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ہے زندگی۔
اور اسی طرح میری جو پھپھو تھی 1 مہینہ ان کا بھی مطلب چالیسواں بھی نہیں گزرا تھا نا، 1 مہینہ گزرا تھا، 10 دن تھے چالیسویں کے، تو میری پھپھو کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب بہن بھائی ایک ساتھ، ہم لوگ جوائنٹ فیملی تھے، ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو پھپھو کا یہ تھا، وہ بیمار تھیں ان کی، چلو پتہ بھی چلتا، یقین بھی آتا ہے بھائی بہت زیادہ بیمار تھی نا۔ تو چچا تو بالکل ٹھیک صحیح سلامت تھے۔ تو خیر 6 مہینے گزرے میرے چچا اور آنٹی کی ڈیتھ کو، تو پھر میرے ابو بالکل ٹھیک تھے، صحیح سلامت تھے، میں رمضان کے روزے رکھ رہے تھے، بالکل طبیعت صحیح تھی۔ تو وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں فجر کے ٹائم اٹھے ہیں، نماز کے لیے وضو وغیرہ کیا ہے، وضو کر کے جب باہر نکلے ہیں صحن میں، تو مطلب ایک دم سے اچانک گر پڑے ہیں نا۔ تو سوری، بات نہیں کیا جا رہا، تو نا ایک دم سے گر پڑے تھے۔ تو پھر میرے بھائی بہنوں نے سب نے مل کر انہیں اٹھایا، روم میں لے کر گئے، اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کی زبان پہ بس یہی لفظ تھے کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی کے پاس لے جاؤ، فرزانہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ ابو اپنی بڑی بہن کے گھر گئے ہوئے تھے ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے، آؤٹ آف سٹی جیکم آباد گئے ہوئے تھے، ان کے گھر تھے، بڑی بہن کے گھر، اور جہاں میری مطلب دوسری بہن کی شادی کی ہوئی ہے اسے دیا ہوا ہے، سسرال ہے اس کا، بہن کا گھر بھی ہوا، تو ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً میری بیٹی کے پاس لے جاؤ، تو ہمارا جو فیملی ڈاکٹر ہے، مجھے میری بیٹی وہیں لے کر جائے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو بس ایمبولینس کروائی ہے، اور انہوں نے جیسے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ان کے کچھ سانس باقی تھے، جب وہ میرے پاس آئے ہیں میری باہوں میں، انہوں نے میرے ہاتھوں میں ان کا دم نکلا ہے نا۔ تو جیسے ہی وہ ایمبولینس میں انہیں لے کر آئے ہیں، تو سیدھا انہیں ہاسپٹل ہی لے کر گئے تھے، ہم بھی ہاسپٹل میں ہی تھے نا۔ تو انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں انہیں داخل کیا میرے نا فادر کو۔ تو بس وہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، میں ان سے پیار کر رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میرے بہادر ابو، تو آپ بہت بہادر ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں، تو امی اب آئی ہوئی ہیں آپ کے پاس، پر آپ نے نہیں جانا ان کے ساتھ، آپ نے ابھی بھی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ڈاکٹروں نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کچھ ٹائم ہے، کچھ ہی مطلب 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے نا۔ تو میں یہی اپنے ابو کو اتنی تسلیاں دے رہی تھی، اتنا کہہ رہی تھی ابو جان اب ہمارے بہادر ابو ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جانا، جیسے ان میں ایک دم سے نا وہ اپنا سانس کھینچ جاتے تھے، ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں، آنکھوں سے پانی ٹپکتا تھا اور بول نہیں پا رہے تھے۔ تو بس دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے کس طرح سے ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو وہیں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بس وہ ہمارے لیے بہت سخت لمحات تھے۔ تو وہی بتا رہی ہوں، 1 سال میں ہمارے ایک دم سے 3 فوت کی، ہمارے گھر سے جتنے بھی بڑے تھے سب چلے گئے نا۔ اب گھر میں سب چھوٹے بچ گئے ہیں، جتنے بھی بڑے تھے میرے ابو کے گھر میں اتنی رونقیں ہوتی تھی، بڑوں سے رونقیں ہوتی ہیں، بڑوں کے بڑے نام ہوتے ہیں، اس لیے ابو کی یعنی ڈیتھ کے بعد، اس لیے جب میرے بھائی چھوٹے بھائی میرے لیے عید لے کر آئی میری بہنیں، تو اس وجہ سے میری آنکھوں میں اتنی آنسو آ گئے، میں اتنا زیادہ روئی، بہت زیادہ، کہ ابو کے بعد چلے کوئی تو ہے یاد کرنے والا نا، ورنہ میں تو یہ سب کچھ عیدیں میکہ یہ سب کچھ بھول ہی گئی تھی، دعوتیں میکے کی سب کچھ۔ تو اچھا میں نے نا یہ کلپ شوٹ نہیں کر پائی، ایم سوری، بس بہت ہی اس ٹائم بزی ہو گیا تھا ٹائم، ہم نے نیچے ہی دسترخوان بچھا لیا تھا، سب نے بیٹھ کر یہاں کھانا کھایا، اور میں کھانا ریکارڈ نہیں کر پائی، لاسٹ میں جو برتن تھے تو اس کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آلو مٹر والا پلاؤ بنایا تھا، یہ سوانجنا تھا، اور وہ پالک تھی، اور اسی طرح یہ سب کچھ بنایا تھا۔ تو خیر شب رات ہماری بہت اچھی گزری، اپنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو پھر عبادت کی رات آ گئی، میری چھوٹی بہنیں میرے پاس ہی رک گئی تھی، جو شادی شدہ بہنیں تھیں وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، تو مل کر ہم سب نے عبادت کی، بہت ساری دعائیں مانگی آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل کے ولاگ میں دکھاؤں گی، ہم لوگ سب نے روزہ رکھا،
تو کل تاری جو ہم کریں گے وہ آپ کے ساتھ ولاگ ضرور شیئر کروں گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر کوئی نیو میری ویڈیو کو واچ کر رہا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا. اور انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, ایک نیو ولاگ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی.